السلام علیکم دوستوں، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل پر خوش آمدید۔ مکافات عمل فطرت کا اٹل قانون ہے جو ہر زمانے میں سچا اور عدمی ثابت ہوا۔ فرد کی زندگی سے لے کر قوم کی حیات تک میں یہ قانون کارفرما نظر آتا ہے۔ اقوام عالم کے عروج اور تنزل کی عبرت انگیز تاریخ بڑی بڑی مملکتوں اور حکومتوں کے قیام اور ان کی شکست و ریح کے افسانے، دنیا کے قدیم مذاہب اور نظریاتی تحریکوں کی کامیابی اور پھر ان کی ترقی محفوظ کی داستانیں اس قانون الہی کی اثر انگیزی پر گواہ ہیں۔ چونکہ قانون مکافات عمل ہر قوم ہر امت کے لیے یکساں ہے، اس لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے تمام فضائل و کمالات کے باوجود قدرت کے اس حتمی دستور کی گرفت سے باہر نہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی روز اول سے لے کر اپنی موجودہ دور کی تاریخ تک قانون الہی کے تحت ظہور پذیر ہونے والے ایسے امگیر حوادثات کا نشانہ بنی جن کی تباہ کاری اور ہلاکت خیزی نے تقریباً سارے عالم اسلام کو تہ و بالا کر ڈالا اور پوری اسلامی دنیا فنا و بقا کی زبردست کشمکش میں مبتلا ہوگی۔ چھٹی صدی ہجری کے اختتام اور ساتویں صدی ہجری کے آغاز پر، یعنی کہ 13ویں صدی کے آغاز پر، امت مرحومہ کو وہ پہلا حادثہ پیش آیا جو اہل اسلام کی غفلت اور کوتاہیوں کے تسلسل کی پاداش میں فطرت کا ایک شدید تازیانہ تھا، اور جس کے صدمے سے تمام عالم اسلام کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ یہ منگولیا کے درندوں کی بلاخیز یلغار تھی جس نے عالم اسلام کو خاکستر کر دیا، آباد زمین کے نصف حصے کو کھنڈر بنا دیا اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر ڈالا۔ اسلام کے جلیل القدر ائمہ فقہا، محدثین، صوفیاء، محققین، مورخین، سائنسدان اور ادیب اسی انقلاب کی لہروں میں گم ہو گئے۔ بڑے بڑے نامور بادشاہ، شہزادے، سپہ سالار اور مجاہد قائدین اسی طوفان کی نظر ہوئے۔ ہزاروں قلعے اور لاکھوں کی آبادی پر مشتمل بڑے بڑے شہر بے نام و نشان ہو گئے۔ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ انسانوں کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے سے نسلوں کی نسلیں اور قوموں کی قومیں اپنا وجود کھو بیٹھیں۔ چند برس میں دنیا کا نقشہ اس طرح پلٹ گیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کی غفلت، عیاشی، ناانصافی، رستی جب بڑھ گئی تو اسے قدرت نے جھنجھوڑا، لیکن اس جھنجھوڑنے سے پہلے اس کو عجیب و غریب اشارے سے مطالبہ بھی کیا۔ وہ اس طرح سے کہ شمس الدین جزری نے اپنی تاریخ میں ایک تاجر کا چشم و دید واقعہ تحریر کیا جو بڑا ہی عجیب اور حیرت ناک ہے۔ اس تاجر نے کہا، جب کبھی بھی میں عجم کا سفر کرتا تو جزیہ کا حاکم میرے ہاتھ سلطان محمد خوارزم شاہ کے لیے بہت سے تحائف بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار میں سلطان محمد خوارزم شاہ کے لشکر میں تھا۔ اس دن لشکر کے سواروں کی تعداد 6 لاکھ تھی اور تقریباً اتنی ہی سپاہی ان کے علاوہ تھے، اور یہ لشکر سمندر کی لہروں کی طرح موجیں مارتا جا رہا تھا۔ ایک رات لشکر نے حسب معمول پڑاؤ ڈالا۔ اچانک رات کو وحشتناک تاریکی میں ایک عجیب اور پراسرار آواز گونجنے لگی، یا کفرۃ اقتلوا الفجر، اے کافرو، گناہگاروں کو قتل کر دو۔ لوگوں نے پکارنے والے کو تلاش کیا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ البتہ کچھ پرندے تھے جو مسلسل فضا میں منڈلا رہے تھے۔ ان کا ایسے وقت میں منڈلانا بھی ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ پرندے عموماً رات کو نہیں منڈلاتے بلکہ وہ آرام کرتے ہیں جیسے ہم انسان کرتے ہیں۔ اگلی رات کو لوگوں نے پھر یہی پکار سنی اور پرندے اسی طرح منڈلاتے ہوئے نظر آئے، اور پھر اسی طرح۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر اسی طرح۔
اور اسی طرح پھر جب تیسری رات ہوئی تو اسی طرح لوگوں کو آوازیں سنائی دینے لگی کہ اے کافروں، گنہگاروں کو قتل کرو۔ لوگوں نے دیکھا کہ پھر صرف پرندے ہی ہوا میں اڑ رہے تھے، کہیں کوئی آدمزاد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ پرندوں ہی کی پکار ہے۔ اس محیر العقول اعلان سے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ عنقریب کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ آئندہ چند سالوں میں یہ عظیم حادثہ پیش آ گیا اور اس سے مسلمانوں کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ قتل ہوئے۔